اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ آج اپنے پاکیزہ اور متاخر سلسلہ گفتگو کے 8ویں مرحلے سے گزرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ 7 روز تک مسلسل جو معروضات، جو گزارشات اور جو باتیں معارف اور فضائل کی حیثیت سے قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کے مطہر حافظوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، یقیناً وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ کائنات کے وارث اور قرآن مجید کے موضوع پر ہماری یہ تقاریر آپ کی خدمت میں مسلسل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ سرور کونین سید الانبیاء امام المرسلین کے بعد اس کائنات کا، اس دین کا، اس شریعت کا اور اس نظام کا اور اس سسٹم کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے خود چنا، جن کا ہم نے انتخاب خود کیا، جن کا سلیکشن ہم نے خود کیا، جن کو ہم نے خود معین کیا، جن کو ہم نے خود سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا، ان کو کتاب کا وارث بنایا، الکتاب کا مالک و مختار ہم نے ان کو بنایا۔ کائنات کی باغ ڈور ہم نے ایسے افراد کے ہاتھ میں دی ہے جو مصطفیٰ ہیں، جن کا کردار مصطفیٰ، جن کی ذات مصطفیٰ، جن کا خاندان مصطفیٰ، جن کا شجرہ مصطفیٰ، جن کا حسم مصطفیٰ، جن کا نسب مصطفیٰ، جو ہر اعتبار سے مصطفیٰ ہے۔ شاید میں 8ویں گفتگو کے آغاز تک بھی آپ کے ذہنوں اور آپ کے دلوں کے قریب نہیں آ سکا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی تک مصطفیٰ کے معنی بھی نہیں بتا پایا۔ اگر مصطفیٰ کے معنی بتا چکا ہوتا تو آپ اس منزل پر نہ ہوتے جس منزل پر نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سپیریئر، سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ صاحب رفعت اور سب سے زیادہ بافضیلت۔ ہم نے جن کو بھی وارث بنایا ہے زمانے میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔
اس کائنات میں ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، ان کے لیول کا کوئی اور انسان، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی، کوئی کیریکٹر، کوئی کردار اور کوئی ہستی نہیں ہے، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ ولیوں میں کوئی نہیں۔ ہم نے انہیں ہر صورت سے ممتاز بنایا، سپیریئر بنایا، سب سے بلند بنایا۔ تو یہ بلند ہے کون؟ سپیریئر کون ہے؟ تو اللہ نے جو کی ورڈ رکھا ہے، جو کلیدی لفظ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا، شناخت ہوگی، پہچان ہوگی، ہم انٹروڈکشن حاصل کر سکیں گے، معرفت حاصل کر سکیں گے، عرفان تک ہماری رسائی ہو سکے گی، وہ لفظ ہے مصطفیٰ۔ ہم نے جن کا استفا کیا، جنہیں ہم نے بھیڑ سے چن لیا، الگ کر دیا، ڈفرینٹ کر دیا، سب سے مختلف کر دیا، اور سب سے زیادہ ان کو ہم نے اہمیت دی، امپورٹینسی ان کو ہم نے سب سے زیادہ دی، سب سے الگ بنا دیا، وہ مصطفیٰ ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ بھئی مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ اگر کوئی بھی یہ کہہ دے میں بھی مصطفیٰ ہوں تو آپ کیا کہیے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے مصطفیٰ کو قرآن کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا، کائنات کا وارث بنایا، اور کوئی کلیم کر دے میں مصطفیٰ ہوں تو آپ ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ آپ رد کیسے کریں گے؟ وہ تو قرآن کی آیت آپ کو دکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ وارث کتاب ہے اور میں مصطفیٰ ہوں، تو آپ کیسے یہ انکار کریں گے کہ تم مصطفیٰ نہیں ہے؟ تو کچھ نشانیاں تو ہونا چاہیے نا، جو چاہ رہا ہوں۔ تب نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھیے گا، قرآن مجید کی اور آپ گردانی کیجیے گا، پڑھیے گا، ریڈ کیجیے گا، قرآن کی اسٹڈی کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا، تلاوت کیجیے گا، قرأت کیجیے گا، گہرائی میں اتریے گا، ڈیپلی تھنکنگ کیجیے گا۔ جب قرآن کو آپ سمجھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے شناخت بھی بتائی، اللہ نے علامت بھی بتائی، اللہ نے سیمبل بھی دیا خود قرآن میں۔ اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ مصطفیٰ بندے وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر سے کہا قل، میرے حبیب کہہ دو، وہی تیور ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، یعنی جو میری احدیت کا گواہ ہے وہی مصطفیٰوں کی مصطفیت کا گواہ ہے۔ تو جو چاہ رہا وہی بتائے گا۔ ذرا سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے گا جس سے کہا قل تو اب کہہ رہا ہے قل، مصطفیٰ بندوں کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنہیں ہم نے سلیکشن کیا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے، معین کیا ہے، وہ بندے کون ہیں؟ تو اب کہتا ہے قل، میرے حبیب کہیے الحمدللہ، تمام طرح کی حمد، جتنی بھی حمد تعریفیں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی بہتریاں ہیں، جتنے بھی اچھے کلمات ہیں، وہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تمجید ہو، تقدیس ہو، وہ کچھ بھی ہو، رحمان کہیے، رحیم کہیے، تعریف کیجیے، ثنا کیجیے، حمد کیجیے، کس کی کیجیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے تمام طرح کی حمد۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمد، پوری حمد، تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ ثنا کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لیکن سلام ان بندوں پر ہے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ اور جو چاہ رہا اپنے پیغمبر سے کہا کہ میری حمد بیان کرو، بھئی یہ تو سیدھی سادی بات ہے نا۔ اللہ نے دو سیکشن قائم کیے ہیں، پہلا حمد کا اور دوسرا سلام کا۔ اللہ کو تو سلام نہیں کیا جاتا نا، اللہ کے لیے سلام کی ضرورت ہی نہیں، اس کو سلامتی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو چاہ رہا ہوں وہ تو خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے۔ اور جو کریں گے وہ تو سلام ہے، اس کی ذات سلام ہے، اس کو کسی کے سلام کی ضرورت نہیں ہے، تو سلام نہیں، اس کے لیے ضرورت ہے حمد کی کہ ہم حمد کریں، اللہ کی ہر صورت میں حمد بیان کرے۔ تو قل الحمد، کہو رسول کہ حمد اللہ کے لیے۔ اب رسول کی دو ذمہ داریاں، اللہ کی حمد کرے گا اور مصطفیٰ بندوں پر سلام کرے گا۔ تو جن پر مصطفیٰ سلام کرے، خود محمد سلام کرے، وہی تو مصطفیٰ ہوں گے۔ اور کریے گا اب انہیں تلاش کر لو کہ محمد نے کن کو سلام کیا، تو بخاری شریف، ترمذی شریف، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، پورے 9 مہینے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی نے کہا السلام علیکم اہل البیت، اہل بیت آپ پر سلام۔
کھول کے سلوات پڑھیے محمد کس کو سلام کیا بھائی نبی سے کہہ رہا ہے نا کس کو سلام کرو، مصطفیٰ بندوں کو سلام کرو. تو پیغمبر نے کسی کو سلام کیا؟ کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر، غور کرے آپ. اور یہ دوپہر کی بات نہیں، شام کی بات نہیں، کھانا کھانے کے بعد کی بات نہیں، بریک فاسٹ کے بعد کی بات نہیں، ڈنر لنچ ایسا کچھ نہیں، کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد کی بات نہیں، تبلیغ پر جانے کے بعد کی بات نہیں. محمد مصطفیٰ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں صبح کی نماز سے. نماز کے لیے جاتے ہوتے ہیں مسجد کی طرف، مگر نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. اور جو کہہ رہے کرتے ہیں سلام. سوچئے گا سلام کرتے نماز صبح سے پہلے، رات ختم نہیں ہوئی، دن نمودار نہیں ہوا، کامن وقت ہے. آغاز ہوگا محمد کے دن کا، رسول کے دن کا آغاز ہوگا. سورج نکلے گا، سورج طلوع ہوگا، دن کا آغاز ہوگا، روز شروع ہوگا. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت. میری طرف دیکھیے، فاطمہ آپ پر سلام، علی آپ پر سلام، حسن آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام. کب کیا سلام؟ کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز سے آنے کے بعد کیا کہ نماز میں جانے سے پہلے کیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ لیجیے، خدا کی عبادت ہے، اس کے بعد ان کو سلام کرنا. کہ خاموش، انہیں پہلے سلام کروں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا تاکہ زمانہ سمجھ لے اگر یہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. اب کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیز، کچھ پوائنٹ اٹھاؤں قرآن سے، کچھ باتیں نکالوں اور آپ کے دماغوں کی جھولیوں میں ڈالوں. اب دیکھیں آپ کتنا لینا چاہتے ہیں، مجھے کیا پتا. نبی نے نماز نہیں پڑھی، نہ اذان، نہ اقامت، نہ سورہ حمد، نہ عبادت الہی. ابھی جائیں گے حضور اکرم مسجد پہنچیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز کی صفیں درست ہوں گی، اقامہ صلاۃ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی. مگر بعد میں پہلے پیغمبر سلام کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے نماز کا آغاز ہی نہیں کیا جب تک اہل بیت پہ سلام نہ کیا. تو اب دیکھیے فرق سمجھ میں آ گیا. تمہاری نماز کب تمام ہوگی؟ دیکھیے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تھوڑی سی چین سمجھ لیجئے. یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے. انسان کو کائے کے لیے بنایا؟ میں آیتیں پڑھ دوں اگر اجازت ہو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ، سیکنڈ نمبر کا سورہ، آیت نمبر 29 ارشاد ہوا خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں بنایا وہ تمہارے لیے. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ انسانوں سے. تو یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ساری کائنات، یہ یونیورس، یہ زمانہ، یہ جہاں، یہ کونین، یہ دارین کس کے لیے بنے؟ انسان کے لیے. تو ساری کائنات کس کے لیے کریٹ کی؟ انسان کے لیے. فار یو، تمہارے لیے بنائی. تم انسان ہو، ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا. سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، آسمان و زمین تمہارے لیے. لیکن تمہیں کس کے لیے بنایا؟ تو سورہ ذاریات 51 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 52 ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اور شاید میں پہلے دن بیان کر چکا تھا کہ مردہ ہے وہ چیز کہ جو اپنے مقصد میں استعمال نہ ہو، وہ زندہ نہیں ہے. یہ چیز کے لیے بنی ہے، اگر اسی میں یوز ہو رہی ہے تو زندہ ہے، اور اگر یوز لیس ہے، یوز نہیں ہو رہی تو ڈیڈ ہے، وہی مردہ ہے. تو اب انسان وہی زندہ ہے جو عبادت کر رہا ہے. کتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بات تو بڑی تھی. آپ ذرا سا غور کرنے کی کوشش کریں اس مرحلے پر. ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے. انسان کس کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے.
عبادتوں کی معراج کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ معراج المومن. نماز کیا کی معراج ہے؟ عبادتوں کی. نماز تمام کب ہوگی؟ نماز کمال کے تو کب پہنچے گی؟ نماز پرشباب کب ہوگی؟ تو جو چاہ رہا ہوں بھائی میں نے حمد پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. میں نے رکوع کر لیا، نماز تمام ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی؟ نہیں ہوئی. میں نے سجدے کر لیے، ہو گئی کمپلیٹ؟ نہیں ہوئی. پھر اب کیا چاہیے کہ تشہد پڑھ، تشہد بھی پڑھ لیا. اب کیا کروں کہ صلوات پڑھ، صلوات بھی پڑھ لی، ہو گئی نماز تمام؟ ابھی نہیں ہوئی. پھر کیا کروں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک محمد کو سلام نہ کر لے. کہاں ہے آپ؟ اللہ جانے کہاں ہو گیا. میں تو لے آیا. دیکھو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلیمانی، آغا خانی، بحری، قادیانی، صحابہ، خلفاء، ذل الہی، بادشاہ، سلاطین، مفسرین، محدثین، راویین، جتنے بھی لوگ ہیں اس کائنات میں، فقہاء، مجتہدین، مقلدین، سب کے سب ہر ایک کی نماز، نبی کی بیویاں، وہ کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی ذات ہو، اس کی نماز ختم نہیں ہوگی، تمام نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد کو سلام نہ کر لے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اب بھی نہیں سمجھا؟ امت کے اور اہل بیت کے درمیان محمد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. امت وہ ہے کہ جب تک محمد کو سلام نہ کر لے تو اس کی نماز پوری نہ ہو، اور اہل بیت وہ ہے جب تک ان کو محمد سلام نہ کر لے. جب تک یا محمد سلام نہ کرے، فاطمہ سلام، علی آپ پر سلام، حسن آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام. 6 مہینے، 3 مہینے، 9 مہینے، یہ سب روایتیں ہیں. آج تو 8ویں مجلس ہے. اب تو آپ میرے قریب آ گئے ہوں گے نا، میری گفتگو کا انداز سمجھ گئے ہوں گے. کون ہے مصطفیٰ بندے جن پہ محمد سلام کرے؟ غور کریے گا. اب میں قرآن میں لے کے چل رہا ہوں. یہ پیغمبر پر سلام کرنا کیوں واجب؟ اہل بیت کو سلام کرنا پیغمبر پر ڈیو کیوں ہے؟ وائی؟ کس لیے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بھائی پیغمبر تو سپریم پرسنالٹی ہے نا، سب سے بڑی ذات گرامی، اتھارٹی. پھر ساری دنیا محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی، لیکن پیغمبر پر لازم، واجب، فرض، ڈیو. اللہ نے یہ کیوں کیا کہ قل سلام علی الذین اصطفیٰ، ہم نے جنہیں مصطفیٰ بنا ان بندوں کو سلام کرو. اور محمد سلام کر رہے ہیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد نہیں. اللہ کب کر رہے ہیں سلام؟ اجے بتائیے صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟ نہیں لگ تو نہیں رہا. سلوات پڑھے. ارے اتنی دھیمی آواز میں سلوات نہیں پڑھی جاتی. یہ آواز تو ان لوگوں کی ہوتی جو کئی کئی دن سے بھوکے ہوں. جوانوں والی سلوات پڑھنا چاہیے. سلوات میں کیا تکلف؟ اب سنیے صاحب، کمال ہے. تو یہ پیغمبر پر ضروری کیوں ہے کہ سلام کریں؟ اور وہ بھی نماز سے پہلے. نماز پڑھیں گے مگر سلام ہے نماز سے پہلے. غور کریے گا. ٹھیک ہے صاحب. اب میں آپ کو ایک آیت سنا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پیغمبر سلام کیوں کر رہے ہیں. امت کو کوئی میسج دے رہے ہیں، اپنی سیرت کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں پیغمبر کہ دیکھو بھائی میری سیرت یہ ہے اور تم پر واجب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی سیرت پہ چلنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو میری سیرت دیکھو. یعنی محمد نے عمر میں ایک بار حج کیا تو مسلمان ہر سال کرتا ہے. ایک کام محمد نے ایک بار کیا حج، اور مسلمان قیامت تک بار بار ریپیٹ کرتا رہے گا. تو محمد کے عمل میں اتنا فورس ہے کہ اگر محمد ایک بار کر دے
تو امت پر بار بار واجب ہوتا ہے. تو حج تو ایک بار کیا تھا، آپ بار بار کر رہے. تو جو عمل محمد نے بار بار کیا ہو، جو عمل بار بار کیا ہو، ریپیٹ کیا ہو، مکرر کیا ہو، جس کی تکرار کی ہو. سلام تو روزانہ کیا نا، ہر صبح میں سورج نکلنے سے پہلے سلام. اب سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں پیغمبر؟ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کہیں کمپنی دینے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے، یعنی بارگاہ الہی میں حاضری لگانے جا رہے ہیں. تو بارگاہ الہی کیا ہے؟ کیسے پڑھیں گے نماز؟ ان کا نماز جیسے ہوگی. کدھر ہوگا محمد کا رخ؟ صحابہ کی طرف، خلفاء کی طرف، بیویوں کی طرف. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے نماز میں چہرہ ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف. تو رسول اللہ کہا کریں گے کعبے کی طرف رخ. نماز کب پڑھی جائے گی؟ اگر کعبے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ وہ کوئی بھی ہو، پیغمبر پر بھی ضروری ہے کہ کعبے کی طرف رخ رہے. اس رخ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں قصد، نیت. قصد کیا ہو؟ کعبے کا، کہ رخ ہے کعبے کی طرف، تو قصد ہے نا. تو پتہ چلا کہ نماز پڑھی جائے گی کعبے کی طرف. اب پڑھوں آئے کیوں کرتے تھے سلام پیغمبر؟ مگر مجھ سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو. کس لیے کرتے تھے سلام؟ آیت سنیے اور دیکھ لیجیے جا کر. سورہ نور، قرآن مجید کا 24واں سورہ، 24 نمبر سورہ، اور آیت نمبر 27، 27ویں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اور تسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، خبردار کسی غیر گھر کی طرف ارادہ اور قصد نہ کرنا جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لینا. جی، جب تک اس کے مالکوں کو، اس کے گھر والوں کو سلام نہ کر لینا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آیت قرآنی ہے بھائی. کسی گھر کا قصد نہ کرنا، خبردار کسی گھر کی طرف رخ نہ کرنا. تو یہ تو امت کے گھروں کی بات ہو رہی ہے. جب تک ان گھروں کے مالکوں کو سلام نہ کر لینا. تو قانون بنا رہا ہے اللہ، نافذ کر رہا ہے رسول. تو کیا رسول ہی مخالفت کرے گا؟ تو رسول کو بھی تو نماز پڑھنا ہے کعبے کی طرف. تو کعبہ بھی تو کسی کا گھر ہے. تو جو گھر کے مالک ہے انہیں سلام کرنا پڑے گا نا. تو محمد نے 4 کو سلام کر کے بتایا کہ اللہ کے گھر کے مالک یہی ہے، مصطفیٰ یہی ہے. سلام پڑھنے محمد و آل محمد پر. بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا تھی نا، قصد کرنا تھا، نیت کرنا تھا. انٹینشن کیا تھا؟ یہ بتائیے مجھے، نماز میں انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کہ میرا منہ کعبے کی طرف. اور قرآن کہہ رہا ہے کسی گھر کی طرف نیت نہ کرنا جب تک اس کے مالکوں کو سلام نہ کر لینا. تو اب سمجھا کہ جو بندے مصطفیٰ ہیں وہی بندے اہل البیت ہیں، جنہیں اللہ نے اہل بیت بنایا، اپنے گھر کا مالک بنایا، انہی کو مصطفیٰ بنایا، انہی کا استفا کیا، انہی کو سب سے بلند بنایا. اب ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی فضیلت، ان کی مرتبت، ان کی ذات اور ان کی رفعت اور ان کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور کل بھی عرض کیا تھا، اے بھائی نماز ہی کو لے لیجئے. کائنات انسان کے لیے، انسان عبادت کے لیے، عبادت کی سید و سردار اور معراج نماز. نماز ہوتی نہیں جب تک محمد پہ سلام نہ ہو.
محمد کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پہ سلام نہ ہو. اور جو کیجیے گا سلام ہے نا, غور کریے گا کس کے سلام. ارے بھائی نماز ہی کو ابھی تک نہیں سمجھا. نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پہ میں نے آج تک گفتگو نہیں کی, آج چاہتا ہوں میں گفتگو کر دوں, حقیقت نماز بتا دوں. نماز کیا ہے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے بچپن سے مجلس سے سنی ہے بڑے بڑے علماء کو. آپ نے سنا ہوگا صاحبان امامہ کو, صاحبان فقہ کو, صاحبان شریعت کو, بڑے بڑے آیت اللہ کو آپ نے سنا ہے. ہر طرح کا آیت اللہ بھی سنا, آیت اللہ بھی سنی, سبھی سنے ہیں. خطیب, ذاکر. میری بات تو پہنچ رہی نا اب تک؟ ایسا تو نہیں کہ سروں کے اوپر اوپر سے جا رہی ہو, بتا دیا کہ کبھی آپ کا بھی وقت خراب ہو اور میرا بھی خامہ ٹائم ویسٹ کرے, اس کا فائدہ ہے. سمجھا دیا کیجیے, دے دیا کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے مجلس سنی. یہ بتائیے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں 17 رکعت روزانہ, 2 رکعت صبح, 4 رکعت ظہر, 4 رکعت عصر, 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء, یہ قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں. اگر آپ نے سن لی تو شاید زندگی بھر یاد رکھیں. میرا دل چاہ رہا کہ میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں. میں منبر پہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, زمانے کا کوئی بھی عالم اور اسلام کا کوئی بھی فرقہ اور اس کا کوئی بھی ذمہ دار یہ بات پروف نہیں کر سکتا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے قرآن سے, ظہر کی نماز 4 رکعت ہے قرآن سے, عصر کی نماز 4 رکعت ہے قرآن سے, مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. لکھا ہے کہیں؟ میں پورا قرآن کھول کے رکھ رہا ہوں, کوئی دکھا دے مجھے کس آیت میں لکھی ہے صبح کی 2 رکعت. آرڈر ہے صرف اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. پڑھنے کا وہ بھی نہیں, پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ نے. ابھی سمجھدار بیٹھے آپ. اگر قرآن میں اللہ یہ کہہ دیتا نماز پڑھو تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی. مولوی کہہ رہا ہے نماز پڑھو, خطیب کہہ رہا ہے نماز پڑھو, ذاکر کہہ رہا ہے نماز پڑھو, شاعر کہہ رہا ہے نماز پڑھو, مبلغ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, مقرر کہہ رہا ہے نماز پڑھو, مجتہد کہہ رہا ہے نماز پڑھو, قاضی کہہ رہا ہے نماز پڑھو, سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو, ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے نماز پڑھو, بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو. ہر جگہ سے ہم تو چاروں طرف سے یہی آواز سنتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. میں منبر پہ بیٹھا ہوں بھائی, سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. مجھے ایک آیت دکھا دو قرآن میں جس میں ہو کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کی بات قرآن نے کہی نہیں. نماز کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو. پڑھنا اور ہے, قائم کرنا, ان دونوں میں فرق سمجھیے گا. یہ کیا بات بھائی اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ پڑھنا کوئی کمال نہیں, پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے. نہیں سمجھے؟ پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے. اور پڑھیے بہت نمازیں, قائم نہیں کر سکتا شیطان. نماز کا مطالبہ ہے قائم کرنا, یعنی جو نماز کی شرائط ہے ان شرطوں پر. اچھا چلو اس کو بھی چھوڑیے. 2 رکعت صبح کی کہاں لکھی ہے بھائی؟ اقیم الصلاۃ میں کدھر لکھا ہے 2 رکعت نماز؟ اقیم الصلاۃ میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا 1 رکعت ایک آیت میں ذرا سی تھوڑی سی ڈیٹیلز دی, تفصیلات دی. اللہ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. دیکھو بھائی ساری نمازوں کی حفاظت کرنا, اور مڈل صلاۃ جو نماز درمیانی اس کی اور اہمیت کے ساتھ حفاظت کرنا, یہ بھی کہا. مگر ہاں یہاں بھی 3 نمازیں یا 5 نمازیں تو سمجھ میں آئی, مگر کاؤنٹنگ کہاں ہے؟ صبح کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کساب ہمیں تو ملا نہیں. بھائی یہی تو بات ہے, اہل بیت کو چھوڑ کے جب قرآن پڑھو گے جنہیں اللہ نے وارث بنایا تھا, اگر انہیں چھوڑو گے تو ایسے ہی ہوگا نا. سمجھ میں نہیں آئے گا. ہوگا جی آپ بتائیے قرآن میں 2 رکعت نماز کہاں لکھی ہے؟ صبح کی. 4 رکعت کہاں لکھی ہے ظہر اور عصر کی؟ 3 رکعت کہاں لکھی ہے مغرب کی؟
اور 4 رکعت کا لکھے عشاء کی، اہل بیت کا دامن پکڑ کے آؤ تو میں بتا دوں، اور جو جا رہا ہوں میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بتا دوں گا کہ قرآن میں لکھا ہے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت۔ ارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بھائی، 5 وقتہ نماز کی جو واجب نمازیں ہیں ان کی کیٹیگریز کتنی بتائی اللہ نے؟ 3 کیٹیگریز، 3 ہے، قسمیں 3 ہیں، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، 2 رکعت 1 نماز صبح کی، 3 رکعت 1 نماز مغرب کی، 4 رکعت 3 نمازیں ظہر عصر عشاء، نہ کوئی 1 رکعت واجب ہے نہ 5 رکعت۔ توجہ کیجیے گا، ساری نمازیں کس طرح ہیں؟ 2 رکعتی نماز واجب، 3 رکعتی نماز واجب، 4 رکعتی نماز واجب۔ تو پتہ ہے چلا نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ میں آ رہا ہوں نا اب تک، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت۔ اچھا پڑھ کیوں رہے ہو؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، ان نمازوں کو لے کے کون جائے گا؟ مولانا صاحب، نمازیں جائیں گی پرواز کر کے اللہ کی بارگاہ میں، کیسے جائیں گی؟ تو روایات میں لکھا ہے کہ فرشتے لے جائیں گے۔ تو فرشتے کائے پر لے جائیں گے؟ کپڑوں پر لے جائیں گے۔ تو جو چاہ رہا ہوں تو سمجھ میں آیا کہ نمازیں جائیں گی فرشتوں کے پروں پر، اور ہم پڑھتے ہیں 3 ہی نمازیں، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، کہے پہ جائیں گی نمازیں؟ فرشتوں کے پروں پر۔ اب پڑھو قرآن کی آیت، اگر مجلس سمجھنے کا سلیقہ آ گیا ہو تو سمجھو گے، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل نہیں۔ اور لے جائیں گے نمازیں فرشتے، کہاں پر؟ ہاتھوں میں، کہاں لے جائیں گے؟ مٹھی میں دبا کے، منہ میں دبا کے، کہاں لے جائیں گے؟ کپڑوں پہ رکھ کے پرواز کرے گی نماز۔ تو جو چاہ رہا ہوں نماز اڑے گی تو کون لے کے جائے گا؟ تو فرشتے۔ اور نمازیں ہیں 3 طرح کی، 2 رکعتی 3 رکعتی 4 رکعتی۔ جو کہہ رہے تو پڑھوا ہے سورہ فاتر 35واں سورہ پہلی آیت، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ ہم نے اس اللہ کے لیے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، وجعل الملائکۃ، اے توجہ چارہ، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور جس نے فرشتوں کو بنایا اس طرح کا کہ 2 پروں والا، 3 پروں والا، 4 پروں والا۔ ماشاءاللہ سننے والے کو دور بیٹھ جائے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ شہباز بیٹھتے تھے کہیں بات دور بیٹھتے، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا سلوات، اللہم صلی بات دیکھی جو میں نے کہی ہے، یہ کہیں رکھی بھی مل جائے گی آپ کو، یہ بات ایسے پھر میں سجی گی، یہ محنت سے ملتی ہے۔ فرشتوں کو 2 پروں والا بنایا، تو یہ 2 پروں والے فرشتے کا فنکشن کیا کرے گا بھائی؟ 2 پر کا پروں ہی پر تو نماز لے جاتا ہے، تو 2 پر 2 رکعت ہی جائے گی۔ پھر 3 پر والا بنایا فرشتہ، وہ 3 رکعت کی نماز کو لے جائے گا۔ 4 پروں والا بنایا، وہ 4 رکعت کی نماز کو، 1 پر والا نہیں، 5 پر والا نہیں، یہاں سے ہے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت۔ میں تو سمجھتا تھا کہ عام میں ایک انقلاب آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی۔ اب بھائی اصل میں ہم کیا ہے، ہندوستان میں پڑھتے ہیں مجلس، دلی میں، لکھنؤ میں، بمبئی میں، کلکتے میں، ادھر ادھر، اور کبھی کبھی پاکستان بھی جاتے ہیں، تو ایسا خاموشی کا ماحول کہیں نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اکیلا قبرستان میں بیٹھا ہوں، وفات کے لیے تیار ہوں۔ مجلس ذاکر نہیں پڑھتا، سننے والے پڑھواتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب چلیے صاحب، 2 رکعت نماز صبح کی، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز مغرب کی۔ بور تو نہیں ہو رہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ اب چلیے نماز ہی پہ پہنچیے صاحب۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار نماز پر۔ اب نماز، جناب آدم کے دور میں نماز، جناب نوح کے دور میں نماز، جناب ابراہیم کے دور میں نماز۔ حضرت ابراہیم نے تو اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے
بغل میں جب سکون پذیر کیا، اسٹے کیا ان کا، تو اللہ سے یہی کہا کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب بسا رہا ہوں۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ اور غالباً 35ویں آیت آپ نے کہا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب بسا رہا ہوں، اور میں اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ کائے کو قائم کرے؟ نماز کو قائم کرے۔ اسی لیے نا اولاد کیسے بسی؟ تو قائم کریں گے نا نماز۔ تو ہر نبی کے دور میں نماز تھی، مگر اب آئیے اس سے بڑی بات نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں مجلس کو تمام کر دوں گا، میں کیفیت دیکھوں گا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، رسول اللہ فرماتے کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زماننا ھذا مسنا مسنا۔ دیکھو نماز آدم کے دور سے اور میرے دور تک دو رکعت تھی، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت۔ سن رہے کچھ؟ ہر نبی کے دور میں ڈبل 2 رکعت، 3 رکعت نہیں تھی، 4 رکعت نہیں تھی۔ غور کریے گا، آدم کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں، نوح کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں، موسیٰ کے زمانے میں 5 وقت کی 10 نمازیں، یوں تو 50 نمازیں میں تھی، مگر ہر نماز تھی 2 ہی رکعت، نہ 3 رکعت نہ 4 رکعت۔ تو پھر یہ 2 کی 3 کیسے بنی؟ یہ 3 کی 4 کیسے بنی؟ محمد کے زمانے میں یہ ایڈیشن کیوں ہوا؟ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ رسول کہہ رہے ہر زمانے میں 2 رکعت۔ تو سرکار سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے زمانے میں یہ نمازوں کی رکعتوں میں بڑھوتری کیسے ہوئی؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا اضیفت الصلاۃ، توجہ چاہا، فی الظہر بولادت علی بن ابی طالب۔ ظہر کی نماز 2 رکعت کی 4 رکعت بن گئی۔ کیوں بنی 4 رکعت؟ کس لیے اضافہ ہوا؟ کہ علی کی ولادت کی خوشی میں، تاکہ علی کی یاد آئے۔ سلوات پڑھیے، سلوات پاوا جائے۔ فوجوں والی سلوات نہیں، یہ ہے اضیفت الصلاۃ فی الظہر بولادت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ظہر کی نماز 2 کی 4 بن گئی، رکعتین، 2 رکعت کا اضافہ ہوا، اضیفت الصلاۃ فی الظہر رکعتین، 2 رکعتیں بڑھائی گئی۔ میں فاطمہ زہرا کی فضیلت آج شب جمعہ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، غور کریے گا۔ مگر ایسے ہی نہیں، اب چاہیے سوچئے، ظہر کی 2 کی 4 بن گئی تاکہ علی کی یادگار قائم ہو جائے۔ ہو گئی؟ پھر فرماتے فوضیفت الصلاۃ فی العصر بولادت الحسن علیہ السلام، رکعتین، 2 رکعت کا اضافہ عصر کی نماز میں ہوا، حسن کی ولادت کی خوشی میں۔ اہل بیت آتے رہے، نمازیں بڑھتی رہی، اہل بیت آتے رہے، نمازیں بڑھتی رہی، 2 کی 4 ہوتی رہی۔ پھر فرماتے ہیں فوضیفت الصلاۃ فی العشاء رکعتین بولادت الحسین، عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا حسین کی ولادت کی وجہ سے۔ اور کریے گا، لوگ کہتے ہیں نماز کے ذکر پر کچھ لوگوں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، دیکھیں کھل رہے سب، کسی کا بھی نہیں سکڑا۔ اصل میں نماز اس وقت تکلیف بن جاتی ہے جب اہل بیت سے ہٹ کے بیان کی جائے، اور اہل بیت کی فضیلت بیان کریے نہ بنا کے، سارے چہرے کھل جائیں گے، سب خوش ہو جائیں گے۔ تو بھائی 2 رکعت کب پڑھی؟ جب علی پیدا ہوئے، ظہر 2 کی 4 ہو گئی۔ عصر 2 کی 4 کب ہوئی؟ جب حسن پیدا ہوئے۔
جی عشاء 2 کی 4 کب ہوئی؟ جب امام حسین پیدا ہوئے. وہ حذیفۃ الصلاۃ فی المغرب رکعۃ بولادۃ الزہرا، مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا جب فاطمہ پیدا ہوئی. کیا سنا آپ نے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اہل بیت میں کوئی چھوٹا بڑا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہم سارے محمد کبیر ہونا و صغیر ہونا سوا لا تفرقوا بیننا، ہمارا چھوٹا بھی ویسا بڑا بھی ویسا، ہم میں تفریق نہ کرنا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا دوم بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. تو جب ان میں فرق نہیں ہے اور پھر فرق جانے دیجئے. اللہ نے اپنے نور کے جب 14 ٹکڑے کیے، 14 پارٹ اپنے نور کے جب کے ڈویژن کیا، اس کو 14 ٹکڑوں میں بانٹا. 13 کو مرد بنایا، 1 کو عورت بنایا. فاطمہ اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے. یہ ہے منزل. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور شریعت کے حوالے سے رسول اسلام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا مذہب عدل جسٹس، آپ کا اللہ عدل، آپ کی شریعت عدالت پر مبنی. یہ کیا ہوا؟ حسن کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھ گئی، حسین کے نام پر 2 رکعت پڑھ گئی، علی کے نام پر 2 رکعت اور فاطمہ کے لیے 1 رکعت. کیا کروں، بڑا پریشان ہوں. ارے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے اور ذرا سوچنے کی ہے. اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے جب موبائل بولتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تم نہیں بولنے میں بول رہا. سلمان پڑھ محمد والے اور سمجھ لیا چیپٹر. اللہ نے 4 نمازوں میں ایڈیشن کیا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. صبح کی نماز میں نہیں بڑھوتری کی، محمد کے نام کی نماز نہیں بڑھائی، اس لیے کہ اس کو اصل پہ رکھا. پتہ نہ چلتا کہ اصل نماز کیا ہے. اصل نماز 2 ہی رکعت تھی، باقی کی 4 نمازوں میں بڑھایا. 2 علی کے نام، 2 حسن کے نام، 2 حسین کے نام، 1 فاطمہ کے نام، 1 پروردگار اور 1 پروردگار کے حبیب، انبیاء کے سردار، عدالت والے پیغمبر. بیٹوں کے لیے 2 رکعت. اور زہرا ماں ہے ام الائمہ، ان کے لیے 1 رکعت. علی اور فاطمہ کے لیے نبی کی حدیث، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کا کوئی مرد تھا ہی نہیں. تو ایکول ہے نا. تو جب علی کے لیے 2 بڑھائی تو فاطمہ کے لیے کیوں نہیں؟ آواز آئی بدتمیز. یہ بحث کرنا تھی تو زہرا کرتی. تجھے کیا حق ہے؟ وہ تو 1 رکعت کے پڑھنے پر خاموش ہے، مطمئن ہے، تو پریشان ہے. میں نے کہا پھر کیا کرو؟ کہ زہرا سے پوچھ. اور میں نے زہرا سے پوچھا بی بی آپ 1 نماز پہ کیوں راضی ہے؟ 1 رکعت پڑھی. کہا میں ہوں بابا کی شریعت کی محافظ. نہیں سمجھیے گا، میں ہوں قانون قرآن کی رکھوالی. تو جو جا رہا علی مرد، حسن مرد، حسین مرد، میں خاتون، میں عورت. تو بی بی عورت ہے تو کیا ہوا؟ مرتبے میں تو برابر ہے. کہنے قرآن کا قانون سنو، یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین. اللہ اولاد کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا دوہرا حصہ ہے اور لڑکی کا ہی گہرا. نعرہ رسالت، نعرہ
سنا کہ نہیں سنا؟ کیا بات کیا بات دیکھو جوش جوانی میں سننا، کیا بات ورنہ اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو روڈ پر سڑکوں پہ تو چہکے اور فضائل پر خاموش رہے، وہ جوانی جوانی نہیں۔ غور کریے گا کیا ہوا؟ بیوی کا میرا اللہ میرا رسول بابا اور میرے دین کی قانون کی کتاب قرآن، اور قرآن میں قانون بنا لا آف اسلام کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا دوہرا حصہ اور عورت کا یہ کہہ رہا حصہ۔ علی مرد تھے، حسن مرد تھے، حسین مرد تھے، ان کے لیے دو دو رکعت بڑھائی گئی۔ میں عورت ہوں، میرے لیے ایک رکعت بڑھائی۔ میں نے کہا بی بی ایک رکعت تو کم ہے، کہیں کم ہونے سے کوئی پریشانی نہیں، مرتبہ دیکھو۔ اور جو جانو جب 44 کلومیٹر چلے جاؤ گے تو ظہر کی 4 کی رکعت 2 رکعت رہ جائے گی۔ اور جو جانو بلا کریے گا جب 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرو گے 42 کلومیٹر تو اب 4 رکعت نہیں پڑھو گے۔ اگر 10 دن سے کم کا قصد ہے اور مسافر ہو تو قصر ہو جائے گی، نماز قصر ہو جائے گی یعنی کٹ ہو جائے گی، 4 کی 2 رہ جائے گی۔ عصر کی نماز 4 کی 2 رہ جائے گی، عشاء کی نماز 4 کی 2 رہ جائے گی۔ علی والی گھٹ گئی، حسن والی ختم ہو گئی، حسین والی ختم ہو گئی، مگر کائنات میں کوئی مذہب مغرب کی نماز کو قصر نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے؟ میں فاطمہ زہرا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ کیا سنا علی والی نماز سے 2 رکعت غائب، علی کے نام پہ جو اضافہ ہوئی تھی وہ ختم، کٹ ہو گئی۔ حسین کے نام پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ کٹ ہو گیا، حسن کے نام پہ جو اضافہ ہوا تھا وہ کٹ ہو گیا، اور فاطمہ کے لیے جو تھا اس کے لیے قانون بدل دیا، مغرب کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بھائی تو یہ بھی گئی تھی، اضافہ تو یہ بھی ہوا تھا، ایڈیشن تو یہ بھی تھا، یہ جو نہیں گھٹے گی۔ آواز آئی ارے گھٹا دیا، فاطمہ کی نماز نہیں گھٹائیں گے۔ پروردگار فاطمہ زہرا کے نام پہ جو رکعت رکھی وہ کیوں نہیں گھٹاتا؟ کب تہذیب بحث کرتا ہے تو نہیں دیکھتا، ہم جو لڑکی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے، یہ اللہ نے مسلمان کی آنکھیں کھولی ہیں کہ جو ہم دے دیتے ہیں فاطمہ کو واپس نہیں لیتے۔ کہاں جا گیا؟ بات کہاں پہنچ گئی؟ اللہ نے قدرت نے، توحید نے، جلال نے، رب العزت نے، قادر مطلق نے بدتمیز مسلمان کے رخ پر تماچا مارا ہے کہ جب ہم دے کے واپس نہیں لیتے تو تمہیں کیا حق ہے کہ فاطمہ سے فدیہ کو واپس لے لو؟ کیا حق ہے تمہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ منزل حق زہرا واپس نہیں لیا جاتا، اللہ بھی دے کے واپس نہیں لیتا، رسول بھی دے کر واپس نہیں لیتے، تو فدیہ کیوں واپس لے رہے ہو بھائی؟ شہزادی کو جو دے دیا جائے اللہ کے گھر کا قانون ہے، واپس نہیں ہوگا۔ ابھی لے بھی رہے تو کس طرح؟ جھوٹ باندھ کر رسول پر۔ عجیب تماشا ہے۔ چلیے وقت تمام ہو گیا، اب تو نہیں موقع، منزل ہے، نہیں لے سکتے واپس۔ اہل بیت میں فاطمہ زہرا کی منزل قطب کی ہے، ایکسس کمال، اللہ اکبر، میخ
وہ جس پر چکی گردش کرتی وہ کی عصمت کی روح اور جان ہے فاطمہ زہرا. حدیث قدسی پڑھی, ساری کائنات پہ نظر ڈال کے اللہ نے کہا محبت میں پیغمبر کو دیکھ کر لولا لما خلقت الافلاک, محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور اس کے بعد کہا لولا علی لما خلقتک. اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد نہ تمہیں پیدا کرتا اور علی نہ تمہیں پیدا کرتا. یہ حدیث قدسی ہے. فاطمہ کو جانے رسالت و امامت بنا دیا, جانے رسالت و ولایت بنا دیا. اور چونکہ جان بنایا تھا, کائنات کی تخلیق کا سبب بنایا تھا, تو تخلیق ہی کا سبب نہیں بنایا, بقا کا بھی سبب بنایا. اگر فاطمہ حسن و حسین و زینب و کلثوم کو پال کر پروان چڑھا کر اسلام کے حوالے نہ کر دیتی تو تخلیق میں کوئی نہ بچتا. کربلا کا کرم ہے, رحم ہے, کربلا کی مہربانی ہے, لطف ہے تخلیق پر, کائنات پر. کائنات رہتی نہیں, وہیں بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھ جائیے. کائنات کی تخلیق باقی نہ رہتی, کائنات اپنی جگہ سے ختم ہو جاتی اگر فاطمہ زہرا کرم نہ فرماتی, اگر زہرا کا لطف نہ ہوتا. آپ سمجھ رہے ہو, کربلا ہونے کے بعد بھی کائنات باقی نہیں, کیوں رہی؟ زہرا نے صبر کیا, بددعا نہیں کی. اگر بددعا کر دیتی کمال ہے, زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتر جائے, شیطانیوں کے بازوؤں میں رسن بن جائے, 72 گھنٹے کی بھوک اور پیاس. آج 7 محرم تمام ہو گئی, ابھی آپ سوچ رہے رونے کے لیے, 2 ہی دن تو باقی رہ گئے ہیں. یہ عبادت انجام دینے کے لیے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کا نذرانہ چڑھانے کے لیے اب کل 2 ہی دن تو آپ کے پاس ہے. کل کی رات اور پرسوں کی رات شب عاشور, کیا رہ جائے گا؟ اگر نہیں رو پائے تو سال بھر اور زندگی بھر آپ کو احساس رہے گا, افسوس رہے گا. میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر, خدا کے لیے پوری مجلس خاموش رہ جایا کرو, مگر مصائب کے موقع پر شرمایا نہ کیجیے, روتے ہوئے نہ شرمائیے. آواز نکلتی ہوئی اچھی لگتی ہے اللہ کو, فاطمہ کو, زہرا کو, اہل بیت کو. آج ہم 7 محرم کے اس موقع پر جب تمام ہو رہی ہے, رات گزری جا رہی ہے, آج ایک مخصوص غم برپا کرتے ہیں, ایک یتیم کا غم, ایک 13 برس کے شہزادے کا غم. 10 برس پہلے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا, قاسم نوشاہ کا غم. کون ہے قاسم, جانتے ہو؟ قاسم کی والدہ, قاسم کی والدہ کا نام ہے ام فروا. ام فروا کے لیے جب میں نے روایت میں پڑھا تو مجھے یہ ملا کہ جناب قاسم کی والدہ بہت با حیا خاتون تھی, بہت شرم والی بیوی تھی. توجہ کریں, اتنی شرم اور اتنی حیا دامنگیر رہتی تھی جناب قاسم کی والدہ کو کہ کربلا اور امام حسن کی شہادت میں 10 سال کا فاصلہ ہے. 10 سال کی طویل مدت میں جناب فروا کبھی حسین کے سامنے نہیں آئی. سن لیا کچھ؟ بیوہ کو زندگی گزارنا کتنا کٹھن ہوتا ہے. اللہ کسی کو یہ درد نہ دے, یہ غم نہ دے. اور جو غم والے ہیں, جو صاحبان حاجت ہے, اور جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے, پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خاص طور سے عبد الغنی صاحب مشرف صاحب بیمار ہیں, ان کو صحت عاجلہ اور شفاء عاجل عطا فرما پروردگار. عجیب ہے, 10 برس میں کبھی امام حسین کی بارگاہ میں جناب فروا آئی نہیں, لیکن جب کربلا میں
2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम आ गई, आधी रात गुजर गई, और आधी रात गुजरने के बाद बेटा माँ के पास आया, यतीम बच्चा है, कदमों को पकड़ के माँ के सर रख के पैरों के ऊपर कहते हैं अम्मा। कहा बेटे क्या बात है? कहा चचा ने सबका नाम लिया है शहीदों में, मेरा नाम नहीं लिया, क्या कल मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी? क्या कल मुझे मौका नहीं दिया जाएगा? जनाब फरमाने का नहीं बेटे, कल तो आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, कल तो हर माँ अपना नजराना पेश करेगी। कासिम तुम भी जाओगे? एक बता का जाओ अपने चचा के पास जाओ, फिर गुजारिश करो जाके। कासिम आए और बैठे, कहा चचा मुझे नहीं दीजिएगा मरने की इजाजत। इमाम हुसैन ने कासिम के चेहरे को देखा, पेशानी का बोसा लिया और एक जुमला का कफा का बेअबी का शहादत, बेटे तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की शहादत काफी है। 10 साल से तुम यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मेरा नाना यतीमों का बड़ा एहतराम करता था। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इन आवाजों पर अल्लाह रहमत नाजिल करे। इमाम ज़माना देख के क्या मसरूर हो रहा है, गौर करिएगा। बैठा हुआ है बच्चा। कासिम तुम्हारा यतीम होना ही तुम्हारे लिए बहुत काफी है। जनाब कासिम आए और आने के बाद कहा अम्मा मेरा चचा मुझे इजाजत नहीं देता, मरने की इजाजत नहीं देता, कहता है कि कासिम तू यतीम है, तेरे बाप का गम तेरे लिए काफी। आधी रात से ज्यादा गुजर गई, अहले बैत इबादत में मशगूल हुए। जनाब फरवा इमाम हुसैन के खेमे की तरफ चली और जैसे खेमे के दरवाजे पर आई तो इमाम ने महसूस किया साया, तो नमाज और इबादत के दरमियान से आवाज दी मन बिल बाप, कौन है दरवाजे पर? तो लरजती और कांपती हुई आवाज से बीबी ने कहा इमाम वक्त आपकी कनीज। मेरे मौला ने आवाज को पहचाना, मसनद पर खड़े हो गए, मुसल्ला इबादत पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहते भाभी अंदर तशरीफ लाए, खेमे के अंदर आइए। इतनी रात में खेमे के बाहर क्यों? जनाबे उम्मे फरवा इमाम हुसैन के खेमे के करीब आई, अंदर आई और बैठ गई। इमाम ने कहा कैसे आई भाभी? 10 बरस की मुद्दत में कभी आप लाई, आज क्यों तशरीफ लाइए? क्या हाजत है, क्या जरूरत है? अरे खड़ी हो गई और रोते रोते कहा फातिमा के लाल गवाह है ना, मैंने 10 बरस में आपसे कुछ नहीं मांगा मगर मैं आज मांगने आई हूँ। कहा भाभी क्या मांगने आई हो? कहा ये समझ में आज अली के बेटे से फातिमा की बहू अपने बेटे की शहादत मांगने आई। अल्लाह अजरुकुम अलल हुसैन। हुसैन ने इजाजत दी। ये शब आशूर की बात है। सुबह आई, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मजलिस, अभी जरिया आएगी, अभी अलम आएगा, सारी चीज। जनाब कासिम का सिन है 13 बरस, लम यबलुगिल हुलम, ये सिने शऊर को नहीं पहुंचे हुए 13 बरस के जनाब कासिम। अब कमाल है, सुबह हुई, आले मोहम्मद की कुर्बानियां शुरू, चाहने वालों की शहादतें शुरू, एक एक लाशा गिरता रहा, हुसैन लाते रहे। कहाँ लाए? गंगे शहीदा में लाए। हर लाशे पर ज़ैनब ने मातम किया, जिसका भी लाशा आया, चाहे हुर का लाशा या हुर के बेटों का लाशा, ज़ैनब ऐसी रोई जैसे अपना रिश्तेदार है। अली की बेटी ने सब पर मातम किया। आखिर वक्त में जब कासिम चले तो 13 बरस का सिन है ना, रकाबें काट के छोटी बनाई गई है, घोड़े पर बिठाया है कासिम को और कहा खुदा हाफिज। कासिम सिधारे, हमला किया तो अली का पोता था ना, अब्बास का शागिर्द, मेमने को मैसरे पे उलट दिया, मैसरे को मेमने पे उलट दिया, कलबे लश्कर में गुजारा है और लश्कर को ऐसे उठा लिया जैसे अली ने बाबे खैबर। एक चीख और पुकार थी, कासिम की तलवार चल रही थी, उमर साहब ने कहा रही है अली का शेर है,
کے جواب بار سے دیتے رہے، حملے کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آخر میں ایک بار ایسا لگا توجہ چاہ رہا، آپ کہیں گے صاحب قاسم تھے کیا؟ کتنے خوبصورت، کتنے حسین، کتنے جمال والے تھے یوسف۔ روایت پڑھوں، صاحب ریاض قدس بھی لکھتے ہیں، علامہ دربندی بھی لکھتے ہیں، اسرار الشہادت میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، ارباب مقاتل نے بھی لکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب قاسم گھوڑے پہ تھے اور گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے تھے اور وار کر رہے تھے، تو ایک ظالم لمبا نیزہ لے کے چلا کہ قاسم کو نیزے پر لے کر گھوڑے سے گرا دے۔ تو لشکر یزید سے ایک بوڑھے نے وہ نیزہ پکڑ لیا۔ سنو گے آپ روئی یا نہ روئی، مگر روایت ہے لشکر یزید کے ایک بوڑھے نے نیزے کو پکڑ کے جو جملہ کہا وہ سن لا، ارے اسے نہ مارو، یہ چاند جیسا بچہ۔ ماتم کرنے والے بھی اگر مسائل کے وقت آ جایا کرے تو رونق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہماری ماتمی سنگت اگر آ جایا کرے تو گریہ میں اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، بڑا مرتبہ ہے ماتم کرنے والوں کا، مگر بھائی مسائل کا وقت آ جایا کرے۔ حضرت قاسم کی طرح جب نیزہ چلا تو ظالم نے کہا پکڑ کر، ارے اسے نہ مارو، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ سوچو جب ظالم کی نظر میں ایسا ہوگا تو ماں کی نظر میں کیسا ہوگا، چچا کی نظر میں کیسا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ پر اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے ظالم ٹوٹے، قاسم گر پڑے۔ قاسم کے لاشے کے لیے اب امام زمانہ کہتے ہیں کیا گزری، زیارت نائیہ میں سلام ہو میرے دادا اس شہید پر کہ جس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ گئی، دانی طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دانی طرف۔ کسی نے پوچھ لیا مولا یہ پسلیوں میں تبدیلی کیسے ہو، کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بمانے ختم کی مجلس۔ ابھی آپ جہانگیر صاحب سے سن رہے تھے ذاکر اول سے کہ جیسے قاسم کا لاشا پامال ہوا اور گھوڑوں کی ٹاپیں پڑنے لگی تو زبان سے آواز نکلتی تھی، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، چچا میں مارا گیا، میری مدد کو پہنچو۔ امام حسین جب پہنچے تو منہ پر منہ رکھ دیا اور کہا بیٹے بڑا مشکل ہے چچا پر، تم پکارو چچا مدد نہ کر سکے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی عبا اتاری اور عبا اتار کے لاشا رکھا۔ آپ نے سن لیا، آپ نے غور نہیں کیا، عبا اتاری لاشا رکھا، کیا مطلب؟ اصل میں لاشا بکھر چکا تھا۔ جناب قاسم نہیں تھے، تقسیم ہو گئے تھے، آپ کا بدن بکھر چکا تھا ٹکڑوں میں۔ امام حسین نے ایک ایک ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر ابا میں رکھا، خبا میں رکھا۔ اب آخری جملہ ہے فی مسائل کا، اور یہ کہہ کے گٹھری بنائی اور پشت پہ رکھی اور خیمے کی طرف لے کے چلے۔ جیسے ہی چلے تو قدموں کی آواز آئی، اور جو مڑ کے دیکھا تو آواز آ رہی تھی، بھیا ذرا ٹھہرو، ارے حسن آ گیا، یہ کوئی ٹکڑے رہ گئے، ارے میرا لال قاسم حسین بیٹھ گئے، اے میرے بھیا، اے حسن مجتبیٰ، قاسم کا پرسا لو، یتیم کا پرسا لو، یہ زینب کا بھتیجا، یہ فروا کا لال، یہ مظلوم، واہ حسینہ۔